السلام علیکم، صبح بخیر سر پاکستان اور پیارے پاکستان، کیسے ہیں آپ سب اور کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ سیزن گرمی کا؟ گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس سے جو ہے نا فیور بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ میرے اپنے گھر میں 3 افراد جو ہے نا بخار سے پڑے، اور بخار بھی ایسا آتا ہے کہ جس سے جلدی سے جو ہے نا کوئی دوائی اثر بھی نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس موسم کی سختی سے اس سے بچائیں اور باہر نکلتے ہوئے اپنے سروں کو ضرور ڈھکا کریں۔ اچھا جی، میں آج بات کر رہی ہوں کہ بالآخر اوشین نامی کمپنی نے ٹائٹان نامی آبدوز کے ڈوبنے کا بتا دیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کے جو مسافر تھے وہ گم ہو چکے ہیں، اور اب ان میں سے کسی کے بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس میں 2 مسلمان 2 پاکستانی بھی شامل تھے، جس میں جو ہے نا شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا 19 سالہ اور 48 سالہ باپ اور 19 سالہ بیٹا، جنہوں نے تقریباً جو ہے نا 30 کروڑ روپیہ اس سفر کے لیے دیا اس کمپنی کو۔ اور کیا کرنا کیا تھا؟ جانا تھا صرف جو ہے جی ملبہ جو ڈوبا ہوا تھا اس جہاز کا، اس کو دیکھنا تھا، اس کی کچھ تصاویر لینی تھی، اور اپنی طرف سے ان کا یہ سفر جو 11 سے 12 گھنٹے کا تھا، اسی حساب سے جو ہے نا انہوں نے جانا تھا، اور جا کے اسی دوران ان کی واپسی ہو جانی تھی۔ لیکن اللہ جو ہے نا، ہماری تدبیریں کچھ اور ہوتی ہیں، اور جو ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اب وہ جاتے ہیں اور 1.25 گھنٹے کے بعد ہی ان کا رابطہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، اور ان کی سب تدبیریں جو ہے نا وہ ایک سائڈ پڑی رہ جاتی ہیں، اور تقدیر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور نہ جانے کس قسم پرسی کی حالت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کی جان جو ہے وہ اس سے رہائی دلوائی ان کو، اور کیسی بے بسی کا عالم ہوگا کہ بالکل اندھیرے میں جہاں ہزاروں میل پانی کے نیچے جو ہے وہ دبے ہوئے تھے، جہاں ان کو ریسکیو بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ جو امریکہ ایجنسیاں وغیرہ ان کی ٹائٹینکس ہیں وہ بھی 2000 میل تک جا سکتی تھی، جبکہ وہ نیچے 11,000 جو ہے نا نیچے موجود تھے، وہاں تک ان کی رسائی ہی نہیں تھی۔ ایک طرف جو ہے نا پاکستان مصر کے ڈوبتے ہوئے وہ بچے تھے جو سمندر کی سطح سے اوپر تھے، اور ان کے ارد گرد ایک نہیں 2 جہاز موجود تھے، اور انہیں صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی اور وہ ان کو بچا سکتے، بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ ان کو بچایا جا سکتا، لیکن وہ ان کے گرد کھڑے رہے، بلکہ ان کے لیے ڈوبنے کی راہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی حد تک انہوں نے ہموار کی۔ ان کے پاس پورا پانی نہیں تھا، حبس سے ڈوبنے سے بھی پہلے 6-7 لوگوں کی موت ہو چکی تھی۔ ان کا بھرپور یونان کی کوسٹ گارڈز نے تماشا دیکھا، اور یہاں تک کہ ان کے پاس سے اس طرح سے ان کا جہاز گزرا کہ وہ مزید جو ہے نا مشکل میں ان کی کشتی آئی، اور مزید جو ہے انہیں ڈوبنے کے قریب کیا گیا۔ آخرکار وہ ڈوبنا شروع ہو گئے، اور جب وہ لوگ ڈوب گئے اچھی طرح سے، ان کی کشتی میں پانی بھر گیا اور وہ نیچے اتر گیا ان کا جہاز، تو تب بچے کچھ لوگوں کو لائٹیں مار کے بچانے کا ایک ڈھونگ رچایا گیا۔ کہاں 700-750 لوگ، اور جہاں سے 100 اور چند لوگوں کو ریسکیو کر کے بتا دیا گیا کہ جناب ہم نے ریسکیو کر لیا، اور یہ نہیں بتایا کہ باقیوں کو ہم نے ڈبویا ہے۔ انسانیت سوز ایک واقعہ جو ہے نا جو دنیا نے دیکھا، اور اس قدر بے شرم ہے کہ ان کو اس کے اوپر شرم بھی نہیں آتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ لوگ انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا 5 لوگ تھے۔ اب ظاہر ہے وہ 3 لوگ جو ہیں وہ چوٹی کے جو ہے نا سرمایہ کار تھے، اور اتنا ان کے پاس پیسہ تھا کہ 30 کروڑ تو انہوں نے ٹکٹ ہی ادا کر دی، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی مالی حیثیت کیا ہوگی۔
وہ چاہتے تو سمندر میں ایک جزیرہ خرید لیتے، وہ چاہتے تو دنیا میں ایک شہر خرید لیتے، اس قدر پیسہ تھا۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھیں موت جو ہے نا وہ صرف غریب کو نہیں آنی ہے۔ اگر وہ گھات لگا کے ان نوجوانوں کے لیے بیٹھی تھی نا، تو وہ گھات لگا کے ان امیروں کے لیے بھی بیٹھی ہوئی، جو بغیر تدبیر کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنی جان کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات کیے چلے تھے نا، اگر وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ڈوب گئے تو جو کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے اور جانے کتنی جو ہے نا انہوں نے اس میں پیدا کی ہوں گی سہولیات، اور کتنے زیادہ انہوں نے اس آبدوز میں جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ڈوب وہ بھی گئے اور ڈوب یہ بھی گئے۔ لیکن انسانیت کے منہ پہ تماچا مارا گیا کہ ان 5 لوگوں کو بچانے کے لیے کتنے ملکوں کی ایجنسیز جو ہے نا ان لوگوں کو بچانا چاہ رہی تھی، اور ان کی تلاش میں، ان کو ڈھونڈنے میں دوبارہ سے جو ہے اربوں روپے لگانے کو تیار تھیں کہ کسی طرح ان کا کوئی آ جائے میسج اور ان کو ہم بچا لیں۔ لیکن جو غریب ماؤں کے بچے تھے، جو بالکل ایک ہاتھ بڑھانے کی دوری کے اوپر تھے، ان کے لیے کسی کو کوئی نظر نہیں آیا، اور ان کے لیے کسی نے ان کو بچانا نہیں چاہا، کسی نے ان کی زندگی کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ بہت آسان تھا ان کی نسبت۔ جو آبدوز نیچے اتر گئی تھی اس نے تو خود سے اوپر آنا تھا، تو کسی نے ریسکیو کرنا تھا نا، اور جو وہ اوپر آئی نہیں اور کسی نے ان کو ریسکیو کوئی انہیں کر نہیں پایا، لیکن ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی کہ کسی طرح یہ اوپر آ جائے اور ہم ان کو کر لیں، لیکن جو سامنے تھے انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی ہم انسان نہیں ہیں، ہم درندے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ملک دعویٰ کرتے ہیں نا انسانیت کا، جہاں بلیوں کتوں کی بھی کیئر ہوتی ہے، لیکن جہاں مسلمان بچے اگر مر رہے ہوں تو ان کی نظر میں ہم لوگ جو ہے انسان نہیں ہیں۔ غلطیاں گو ہماری بھی غلطی تھی، ہمارے بچوں کی بھی غلطی تھی کہ جو ہے نا وہ اس طرح سے گئے اور بے یار و مددگار کھلے سمندر میں جو ہے نا ان کو اپنی جان کی بازی ہارنی پڑی۔ اگر ہم دیکھیں فی بندہ اگر 30 لاکھ لگا کے جاتا ہے، تو اگر ہم 500 400 بھی پاکستانی تھا تو ہر پاکستانی کے حصے میں 30 لاکھ روپے اگر آیا، اور اس 30 لاکھ کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر کے دیکھیں تو کتنی رقم بنتی ہے۔ اگر ہم وہاں اتنے پیسے لگا سکتے ہیں تو ملا کے یہیں پہ کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسی مل، کوئی ایسی فیکٹری، کوئی چھوٹی موٹی قائم کر لیا کرے جو آپ کو روزگار دے، جو آپ کے آنے والے بچوں کو جو ہے نا روزگار دے۔ لیکن نہیں، ہمیں تو شوق ہے نا صرف باہر جانے کا، اور اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے ہمارے باہر رہنے والے پاکستانی بہن بھائیوں کا۔ خدا را انہیں اپنی زندگی کی دقتیں بھی دکھایا کرے، وہ بس جو ہے نا چند ڈالر دیکھتے ہیں، اور وہاں کا جو صاف ستھرا اور رنگین ماحول جو ان کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کتنی کہانیاں، کتنی جد و جہد ہوتی ہے، وہ نہیں وہ دیکھتے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں گے اور باہر جا کے پتہ نہیں فوراً سے جو ہے نا ہمارے دن بدل جائیں گے، حالانکہ وہاں جا کر بھی لوگوں کو سال جو ہے سیٹ ہونے میں لگتے ہیں۔ یہ کوئی آسان سا تو کام ہے نہیں۔ ماں باپ چھوڑتے ہیں، بیوی بچے چھوڑتے ہیں، کتنی بیوائیں ہو گئی اور کتنے ماؤں کے دل اجڑ گئے، اور 700 گھرانے جو ہے نا اپنے افراد سے محروم ہو گئے۔ اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہم کب جو ہے نا سوچنا شروع کریں گے۔ جہاں اس بات کا ایک پہلو ہے، وہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ان 2 باپ اور بیٹے نے، پہلے تو میں کہوں گی کہ میری ہمدردی ہے ان کی فیملی کے ساتھ، بہرحال وہ ان کے گھر کے افراد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا درگزر فرمائے ان کے گناہوں سے، اور ان کو اچھی جگہ دیں۔ لیکن اس کے بعد میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو لبرلز لوگ، آنٹیاں لبرلز اور جو انکل اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک شور مچا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا قربانی کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم غریب بچوں کی شادیاں کروا دیتے، بار بار حج کرنے سے بہتر ہے ہم غریب بچوں کی شادیاں کروا دیتے، ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے۔ یعنی سنت ابراہیمی کو پورا کرنے میں
انہیں خود تو تکلیف ہوتی ہے، انہیں دوسروں کا جو ہے نا کرنا بھی برا لگتا ہے، تو تب وہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ لیکن اس 30 کروڑ کے ضائع کرنے پر ان باپ بیٹے کو کسی نے نہیں کہا کہ دیکھو تم پاکستانی شہری اور پاکستان اس وقت کن حالات سے جوجھ رہا ہے، اور جاؤ جا کے تم اپنے پاکستان کے غریب لوگوں پر یہ پیسہ لگاؤ، جاؤ جا کے پاکستان کی غریب بچیوں کی تم شادیاں کرواؤ، جاؤ جا کے غریب بچے جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو روزگار پیدا کرنے کے لیے یہ پیسہ لگاؤ۔ ان کو کسی نے ایسا کوئی سبق نہیں دیا، اور ایک لفظ کسی کے منہ سے نہیں نکلا، ایک سوال کسی نے نہیں اٹھایا۔ تو اس طرح کی جو چیزوں کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کسی شخص کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی جو حج ہے یہ ہمارا فریضہ ہے، اور جیسے قربانی ہے، ابراہیم سنت ابراہیمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صاحب حیثیت لوگوں کو کہا ہے کہ وہ قربانی بھی کریں، وہ حج بھی کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگوں کو دقت ہونے لگ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کا پیسہ جو ہے ہم اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہے، حالانکہ یہ ہمارے دین کا ایک فریضہ ہے جس میں ہر حالت میں ہم نے یہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ یہود و نصارہ میں سے اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے نا اگر انسان کے پاس پیسہ ہے تو وہ قربانی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے بڑے سوال اٹھتے ہیں، اس پہ بہت شور اٹھتا ہے، لیکن جب کوئی غلط جگہ پہ پیسہ اور استعمال ہوتا ہے تو تب ان لوگوں کے منہ میں چنے آ جاتے ہیں، آواز یہ لوگ نہیں اٹھاتے۔ اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ، اور نئے دیکھنے میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔